بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہاں تو بہرحال رسول اللہ مبارک نے ایک موقع پر فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور جو بڑے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، حضور نے صبر اور استقلال کے ساتھ پھر کیا ہے، جم کر لڑنا ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب چل پڑے حضرت طالوت لشکر کے ساتھ، قال، طالوت نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ساتھ۔ فمن شرب منہ، پس جس شخص نے اس نہر میں سے پی لیا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں چکھا، فإنہ منی، پس وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ہاتھ کے چلو سے پانی پی لے۔ فشربوا منہ، پس انہوں نے اس نہر سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے۔ فلما جاوزہ، پس جب انہوں نے نہر کو پار کیا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم طاقت نہیں رکھتے جالود اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ ایک چھوٹی سی جماعت یہ بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اللہ کے اذن، اس کی اجازت، اس کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہے، 249۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کی حکومت اور بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ جب وقت کے نبی نے ان کو مقرر فرمایا تو جو آسودہ حال لوگ تھے انہوں نے بڑی چمے گویاں کی کہ یہ تو غریب آدمی ہے
ہم بڑے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں. چودھری تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں سے چودھری بن گئے؟ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس امارت کے لیے مختلف نشانیاں، خاص طور پر جو صندوق تھا جس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کے زمانے کے، وہ ان کے پاس آیا. گزشتہ آیت میں اسی کا ذکر تھا. اب حضرت طالوت نے عام اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو جہاد کرنے کے قابل نوجوان تھے اور کچھ تجربہ کار لوگ، ان کو ساتھ ملایا. 80,000 کا لشکر تیار ہوا، کیونکہ سامنے جو مد مقابل تھے قوم عمالقہ، اور ان کا جو امیر تھا وہ جالوت تھا، تو وہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، ان کے ساتھ مقابلہ تھا. تو طالوت نے یہ لشکر تیار کیا، اور ساتھ ہی اس لشکر کو کہا جب یہاں سے چل پڑے تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر. لشکر کے اندر کچھ چیزیں سپاہی کے اندر ہونی چاہیے. سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے استقلال، مستقل مزاجی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس میں صبر بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ معمولی سی کوئی آزمائش آئی اور اس آزمائش پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوں، صرف اپنے قوت اور طاقت پر اور اپنے اسلحے پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ ایک سپاہی، ایک مجاہد کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع بھی خوب ہو. اور اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہماری فوج ہے اس فوج میں مستقل طور پر تربیت ہو. کاکول سینٹر جو مختلف خاص کر ایبٹ آباد وغیرہ میں ہے، ہمارے کچھ شاگرد ہیں وہاں، تو صبح سویرے اٹھاتے ہیں، تو وہ کبھی ان کو صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے نہلانا، ان کی تربیت میں شامل ہے، دوڑانا، بھاگے وہ. تو جب وہ بچہ مجھے اپنی ساری تفصیل بتا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ صبح سویرے جب اٹھاتے ہیں تو اسی وقت ان کو تہجد بھی پڑھوا لیں. کیا کہنا، خدا کی قسم سونے پہ سہاگا ہو جائے. اس بچپن سے، نوجوانی سے اگر ان کے اندر یہ ایک عادت پڑ جائے گی تو میں نہیں مانتا کہ پھر دنیا کی کوئی فوج ان کا مقابلہ کر سکے. جب اٹھانا ہی ہے صبح سویرے. ہاں باقی ان کی ترتیب ہے، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ باقاعدہ نمازوں کی ترتیب ہے، نمازیں پڑھواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہو جائے، یہ جو صبح سویرے کا وقت ہے اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. قد نام وفتک حول البیت وانتبہوا وعین جودک یا مولائی لم تنمی. جب ساری دنیا سو رہی ہو اور یہ کیا ہے سجدے میں اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہو، تو اس کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا. میرا ایمان ہے الحمدللہ افغانستان کے طالبان کے پاس ظاہری اسباب، مالی وسائل کچھ نہیں تھے، صرف آنسو تھے جو اللہ کے سامنے بہاتے تھے، صرف آنسو. ہاں جو صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بے سر و سامان ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ کیا تھا؟ 3 4 دن کی خشک روٹی ہے، اور وہ بھی گرم پانی کر کے. وہ کعوہ کیا ہے؟ صرف گرم پانی ہے نا، اس میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، اور کیا ہے ان کے پاس؟ لیکن یہ بہت بڑی طاقت تھی. بہرحال تو آزمائش اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک سپاہی کی نشانیاں ہیں کہ سپاہی کے اندر ہونی چاہیے. اور بعض اوقات ان پر ایسے حالات آتے بھی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک فوج روانہ فرمائے رسول اللہ مبارک نے، اور چلتے چلتے بڑا دور کا سفر تھا، توشہ ختم ہونے لگا. تو پھر جو امیر الجیش تھے انہوں نے کہا کہ ایک مٹھی دو. پھر بھی جب کمی ہو گئی تو فرمایا ایک کھجور دو 24 گھنٹے کے لیے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کھجور بھی ختم ہو گئی. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم صرف ان گھٹلیاں جو ہمارے پاس تھیں ان کو چوس لیا کرتے اور پانی پی لیا کرتے. الحمدللہ. اور جو ہم پتے چباتے تھے جس سے ہمارے منہ پھٹ گئے، بادشاہ پھٹ گئی تھی.
کیوں؟ بھوک یہ تو ہمارے سامنے 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے یہ نہیں، کیونکہ ابھی کیا، یہاں تک تو ابھی کھایا ہوا ہے، جگہ ہے ہی نہیں اندر، تو اس نے ناک چڑھانا ہی ہے۔ پتے چبا رہے تھے، پتے، یہ آزمائش آئی۔ عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سرکردگی میں رسول اللہ مبارک نے ایک لشکر روانہ فرمایا، شیخین اس میں سپاہی کے طور پر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ سپاہی ہیں، اور امیر سیدنا عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، ایک جنگل میں جا کر وہاں پڑاؤ ڈالا اور فرمایا شدید سردی ہے، آگ نہیں جلانی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اس سردی میں اور آگ بھی نہیں جلانی تو مرنا ہے۔ تو فوراً شیخین کے پاس گئے کہ حضرت آپ سفارش کریں۔ شیخین سمجھ گئے کہ نہیں، ہم نے سفارش نہیں کرنی۔ ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے فرمایا جو امیر نے بات کی ہے اس میں کوئی بات ہے، جو بڑوں نے، ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی تہجد پڑھے اور اول وقت میں فجر پڑھ کر فرمایا حملہ کر دو۔ جب حملہ کیا، بے خبری میں فوج کو پتہ بھی نہیں تھا دشمن کو، اور پوری کی پوری فوج کو شکست دے کر تب پتہ چلا کہ ہو رات کو آگ اس لیے نہیں جلائی کہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں پر آ کر پڑاؤ انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اب کارکن کی نظر بالکل سطحی ہوتی ہے، وہ سطحی سوچتا ہے۔ جو قیادت کرنے والا ہوتا ہے اس کی نظر دور کی سوچ، وہ دور کی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ آج فرماتے ہیں کہ یہ نہر اردن ہے، بعض دوسرے نہروں کے نام بھی لیتے۔ بہرحال فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، وہ اس کا میرے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ گرمی کا موسم ہے اور پیادل سفر کیا ہے، لیکن آگے جو نہر آ رہی ہے اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ اور یہی ہوا کہ جنہوں نے پانی پیا، خوب پیاس لگی تھی، اور انہوں نے جب پانی پیا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھائی اٹھنے والے اب نہیں ہیں۔ ان میں سکت ہی نہیں تھی، اتنا پانی پی لیا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے رمضان المبارک میں شدید گرمی ہو اور بندہ 3-4 گلاس چڑھا لیتا ہے تو پھر مغرب پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ بس ہی لوں، بس پڑھا رہوں۔ فرمایا پانی نہیں پینا، ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، بس صرف 1-2 چلو، بس یہ ہاتھ سے جس نے پانی پی لیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس پہ یوں اور اس نے خوب پیا تو یہ نہیں کرنا۔ فلیسا منی، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ مبارک کے مختلف احادیث میں یہ لفظ آتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہاں ہم تو سنت کو گاجر مولی بھی نہیں، اور سنت ہے نا جی، فرض تو نہیں نا، سنت ہے، اچھا جی سنت ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے نا جی، فرض تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جس شخص نے رسول اللہ مبارک کی سنت سے منہ پھیرا ہوگا، قیامت کے دن حضور اس سے منہ پھیر لیں گے۔ کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہاں، جب قیامت کے دن حضور ہم سے منہ پھیر لیں کیا کریں گے؟ کوئی جگہ ہے؟ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک ہی تو امید کی کرن ہے، ایک ہی ہستی ہے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سنت ہے نا جی۔ اللہ، ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ مبارک کی سنت اللہ کو اتنے محبوب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں تو بہرحال رسول اللہ مبارک نے ایک موقع پر فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور جو بڑے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، حضور نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو
ملاوٹ کرے، جو یہ صرف دودھ میں ملاوٹ نہیں ہے، ہاں یہ جتنی بھی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے ان سب کے لیے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، بس تھوڑا بہت جس نے پی لیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، 80,000 میں سے ایک تھوڑی سی جماعت کے علاوہ سب نے خوب پیا، اور یہ 313 تھے خوش نصیب، بس کہاں 80,000 اور کہاں 313، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ ان سب نے یہ آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ اب جب نہر پار کیا حضرت طالوت نے اور والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھی تھے اہل ایمان، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، انہوں نے اب دور سے دیکھا وہ جالوت کا لشکر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور یہ کڑیل جوان ہے اس کے اندر، ہر قسم کے جدید اسلحے سے لیس۔ انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود۔ جب نیٹو نے فیصلہ کیا ان نہتوں کو مارنے کا، تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت۔ آج ہم امریکہ کا، ہم نے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے یہ حضرت صاحب امیر المومنین پرویز مشرف صاحب کا مقولہ تھا، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس جنگ میں جتنا نقصان پاکستان کا مالی اور جانی ہوا ہے، اتنا نقصان پوری دنیا میں کسی ملک کا نہیں ہوا، امریکہ کا بھی نہیں ہوا۔ اتنا نقصان کسی کا نہیں ہوا جتنا پاکستان کا ہوا ہے۔ آپ کے ملک کی سڑکوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم تو بس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، نہیں، باقی بات ہے سب بات، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بچا لیں گے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود۔ آج تک وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہمارے ساتھ جیسے تعاون کرنا چاہیے تھا ویسے تعاون، یہ تو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود۔ یہ کمزور ایمان والے تھے۔ اور وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ جن کی نظر صرف اللہ پر تھی، جن کو یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بسا اوقات ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کہاں پوری دنیا اور کہاں افغانستان کے نہتے طالبان۔ کوئی مقابلہ تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ساری دنیا ایسی ذلیل ہو جائے گی؟ ان کے سامنے کم من فئۃ قلیلۃ، یہ سب اہل ایمان تھے، لیکن ابتدا میں جنہوں نے پانی پیا اور خوب پیا یہ کمزور ایمان والے تھے۔ اس کے بعد جنہوں نے کہا کہ جی یہ اتنے آدمی، یہ کامل الایمان تھے، اور وہ جنہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، یہ اکمل الایمان والے تھے، ان کا ایمان کا درجہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں، انہوں نے کہا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اسی کو ہم نے پکارنا اور اسی کو یاد کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے میدان میں اترنا، آگے فتح اور نصرت کس کا کام ہے؟ اسی کا کام ہے۔ اور واللہ مع الصابرین، حالات آئیں تو گھبرانا نہیں ہے۔
صبر اور استقلال کے ساتھ پھر کیا ہے؟ جم کر لڑنا ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام گئے اور وہ قلعہ بند ہو گیا خبیث، اب قلعے کے اندر ہے، مسلمان باہر ہیں کہ اب آج کھلتا ہے، کل کھلتا ہے، آج کھلتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب صحابی، یہ انصاری ہے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، یہ رسول اللہ مبارک پر ایسے لیٹ گئے اور اپنی کمر کو انہوں نے ڈھال بنا دیا۔ آج کل کے کچھ نوجوان مسلمان کہتے ہم بھی جو اس دور میں ہوتے، ہاں ہم بھی اس دور میں ہوتے۔ اتنا آسان نہیں ہے، کمر کو ڈھال بنا دیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آپ لوگ مجھے ایک ٹوکرے میں ڈالو اور قلعے کے اندر پھینک دو۔ انہوں نے یہ کیا، صحابہ کرام نے ایک ٹوکرے میں رکھا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے جا کے اوپر سے نیچے پھینک دی۔ جب نیچے گئے اور جیسے آئے تو آنکھیں بند کر کے تلوار نکالی، اکیلے آدمی نے ایسی تلوار چلائی کہ ان سب کو یہ پتا چلا کہ کہیں یہ سارے اندر آ گئے۔ ایک تلوار نہیں، کئی تلواریں چل رہی ہیں۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ حضرت فوراً گیٹ تک پہنچ گئے اور دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو باہر صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ایک واقعہ ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ دیتے جن کے اندر کیا ہو؟ صبر ہو۔ آفات اور مصائب پر صبر کرنے والے ہوں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے مدد و نصرت آتی ہے۔ آگے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، مقابلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت کے حالات اللہ نے آگے ذکر کیا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا۔ پریشان حالوں کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ سب کی تمام جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کے حال پر رحم فرما۔ ہر قسم کی آفات بلیات سے، وباؤں سے، امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔